ہیلو. اور ایک آپ لوگ سے سب ماشاءاللہ بہت سے حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں ماسک لگائے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینس کا ویسے تو وہ ہے، ماسک بھی آپ لگا کے رکھیں. اور یقینی طور پر ہمیں کووڈ کا جو کووڈ-19 ہے اس کا بھی ہمیں پالن کرنا چاہیے. اور تمام ہی حضرات جو ہیں وہ ماسک کا پریوگ رکھیں. اور یقینی طور پر یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. یقینی طور پر اس چیلم شریف میں اس وبا کے لیے بھی دعا ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ آمین جب کہیں گے تو میرا یقین کامل ہے کہ اس وبا سے بھی ہمارا ملک اور تمام دنیا محفوظ رہے گی. یقینی طور پر چند ہی لمحات بعد انشاءاللہ چیلم شریف کی اسکول شریف کا آغاز ہوگا. جو بھی پروگرام آپ کے سامنے ہے اسے آپ بڑی نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ آپ یہاں اس کو سماعت فرمائیں. اور یہ آپ کی اور ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس معتبر محفل میں یہاں شرکت فرما ہیں. بحکم ہمارے سجادہ نشین عالی جناب غریب نواز کے دیوان صاحب تشریف لے آئے ہیں. سبھی ادب اور نظم و ضبط کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں. یقینی طور پر یہ بڑے خوش لمحات ہمارے لیے باعث برکت کہ دیوان صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہم سب ان کا خیر مقدم. دیوان صاحب تشریف لے آئے ہیں، غریب نواز کے دیوان ہمارے بیچ سے ہوتے ہوئے جاتے ہوئے یقینی طور پر وہ تشریف لے آئے ہیں. اور آپ سب حضرات اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ تشریف رکھیں. اور سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھیں تھوڑا، اور ماسک کا پریوگ رکھیں. طیب میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی بنفس نفیس. ہمارے سجادہ نشین شاہ، آپ سب حضرات تشریف رکھیں. نیچے بیٹھ جائیں آگے کے لوگ. آپ لوگ ہیلو چیک بھائی، آگے کے حضرات بیٹھے نیچے، تھوڑا سا فوٹوگرافر پیچھے ہو جائیں. دیکھیے گا ہمارے سجادہ نشین علی جناب شاہ علی اعجاز منظر صاحب قبلہ بیچ میں تشریف رکھتے ہیں. ان کی دائیں جانب غریب نواز کے دیوان صاحب بنفس نفیس تشریف فرما ہے. ہمارے سجادہ نشین علی جناب شاہ علی اعجاز صاحب کے بائیں جانب ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. چلو آپ حضرات تشریف رکھیں. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے. اچھا، جو لوگ یہاں کھڑے ہیں انہیں جگہ نہیں مل پائی ہے وہ اندر چلے جائیں، اندر کافی جگہ خالی پڑی ہے. اور آداب و تہذیب کا دامن آپ نہ چھوڑیں، کیونکہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين
زوجين لعلكم حسن بھائی ہاتھ آ رہی ہے پورا بیٹھ تھوڑا ٹائم ارے 1 منٹ إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. باوقار مشائخ اعظام و صوفیاء کرام و علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. جماعت بندگاہ حاضر شہادت کرم بکشا بنظر خاص پر رحمت توجہ کن شہنشاہا. زجوادی نظر فرما گدایا نیم سرتاپا غنی کن ایوہ المغنی کن ودی صابری بکشا. حضرات آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قانون دار قانون ساز پیغمبر صاحب انا اعطیناک الکوثر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، مختلف خانقاہوں سے مشائخ اعظام اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے ڈھنگ میں یہاں جلوہ فرما ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں سب کا نام تو نہیں جانتا، کس کا نام لوں کسے چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے اپنی جگہ آفتاب ہے. ہم اور آپ حضرت شاہ منصور اعجاز قدوسی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم کے موقع پر حاضر خدمت ہیں. چونکہ وقت کی قلت ہے اور بہت سارے اعلانات ہونے ہیں، بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ شعر کہ نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کے بڑے جوبن سے نکلے گی، اور غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی. اور صداقت ہو تو دل سینے سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینے سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، اور نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے بوئے عرفانی نہیں جاتی. اور عقیدت کی روشنی میں حضور صابر پاک کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہزاروں کوششیں کر لے کوئی ہمیں ستانے کی، ہزاروں کوششیں کر لے کوئی ہمیں ستانے کی، نہیں ہے فکر ہمیں دوستو زمانے کی، اور لگی رہنے دے منہ پہ خاک ان کے آستانے کی. ہزاروں کوششیں کر لے کوئی ہمیں ستانے کی، نہیں ہے فکر ہمیں دوستو زمانے کی، لگی رہنے دے منہ پہ خاک ان کے آستانے کی، یہی صورت نکالی ہے خدا کو منہ دکھانے. حضرات، اس وقت
اس ہمہ ہمی کی حالت میں حضرت شاہ منصور اعجاز قدوسی صاحبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے موقع پر مختلف خانقاہوں سے مشائخ اعظام اور صوفیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کا، علماء اکرام کا، عقیدت مندوں کا یہ امنتا ہوا سیلاب یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو رب کا ہوتا ہے وہ ہم سب کا ہو جایا کرتا ہے۔ صدیاں بیت گئی، لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن ان اللہ والوں کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بلا تمہید ہندوستان ان نفوس قدسیہ کا گہوارہ رہا ہے جنہوں نے ظاہری شان و شوکت کو حصول اقتدار کے بجائے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت کے ایسے بیج بوئے جنہوں نے نشو و نما پا کر اس خطے کو گلے گلزار اور باغ و بہار بنا دیا۔ آج بھی ان پاک بازوں کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم اپنے آبا و اجداد کو تو بھول گئے مگر ان نفوس قدسیہ کو نہیں بھولے، اور یہ بھولنے کی نہیں بلکہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی امن ہے، جہاں کہیں بھی شانتی ہے، جہاں کہیں بھی بھائی چارگی کا ماحول ہے، تو اس میں کسی راجا، کسی مہاراجا، کسی بادشاہ کا حق نہیں بلکہ انہی اولیاء کرام کی کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ۔ آج جبکہ پوری دنیا، بلکہ کل سے زیادہ آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ہمیں شہاب الدین غوری کی ضرورت نہیں، معین الدین چشتی اجمیری کی ضرورت ہے۔ ہمیں غیاث الدین تغلق کی ضرورت نہیں، نظام الدین محبوب الہی کی ضرورت ہے۔ ہمیں قطب الدین ایبک کی ضرورت نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی ضرورت ہے۔ ہمیں علاء الدین خلجی کی ضرورت نہیں، علاء الدین صابر پیا کلیری کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابراہیم لودھی کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے دھن من کن کی قربانی دینے والے حضرت عبدالحق رضوانوی اور حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی ضرورت ہے۔ اور آج چونکہ وقت کی قلت ہے، میری خواہش تھی کہ صاحب سجادہ حضرت شاہ منصور اعجاز جیسی شخصیت، آج بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس شان و شوکت کے ساتھ، جس سادگی کے ساتھ صاحب سجادہ نے تقریباً 38 سال کا یہ عرصہ سجادگی کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے گزار دی ہے۔ حضرات ایسا فقیر جنہوں نے نہ تو تن کی پرواہ کیا، نہ دھن کی پرواہ کیا، بلکہ خدمت خلق میں لگے رہے، یہ تو مشیت الہی کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرات اسی وہ آیت پاک کے تعلق سے بہت سی باتیں کرنی تھی مگر وقت کی چونکہ کل قلت ہے، اسی کے پیش نظر میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ صاحب سجادہ نے اپنی موجودگی میں اپنی جانشینی کے لیے ہم نے اپنے دیکھا، ہم نے اپنے مطالعہ کیا، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت شاہ منصور اعجاز صاحب قبلہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مجھے وہاں پہنچنا چاہیے اور عرس کے تقریبات میں وہ رسومات ادا کرنا چاہیے، تو اگر آپ نہ جاتے تو آپ اپنی موجودگی میں حضرت علی شاہ منظر اعجاز قدوسی کو بھیج دیتے، اپنی نیابت دے کر، اپنا نائب بنا کر بھیج کر اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی جانشینی کا حق رکھتا ہے تو وہ حضرت علی شاہ منظر اعجاز۔ ماشاءاللہ اسی رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہوئے خانوادہ اور خاندان قدوسیوں نے حضرات حضرت علی شاہ منظر اعجاز قدوسی کے سر پر اس ذمہ داری کو سونپتے ہوئے دستار بندی اس موقع پر جو اس خاندان کی ریت اور روایت رہی ہے کہ صاحب سجادہ کے
اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا سکے. اس کے لیے تمام ہی قدوسی خاندان کے لوگوں نے، مشائخ اعظام نے جناب علی شاہ منظر اعجاز قدوسی کے سر پر دستار باندھی اور یہ ذمہ داری انہوں نے ان کو عطا فرمائی. میں اس موقع پر کہنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قلت ہے. بس اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اجمیر معلیٰ کے اس مقدس دربار سے، جن سے عالم اسلام کی روحانی دربار آج بھی روشن اور منور ہے اور انشاءاللہ قیامت تک روشن اور منور رہے گی، اسی مقدس سرزمین سے میں اجمیر معلیٰ سے دیوان صاحب حضرت سید نصیر الدین صاحب چشتی سے کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مختصر وقت لے کر کے تشریف لائیں اور حضرت علی شاہ منظر اعجاز قدوسی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرما کر ہم پر کرم فرمائیں، ہم پر احسان فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ موقع کسی بھی خانقاہ کے لیے ہو جو چہلوں کی نہاد ہوتی ہے، وہ دکھ کا موقع ہوتا ہے. حضرت منصور صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن وہ ان تمام خانقاہوں کے لیے ایک مثال ہے. جو میں جب بھی ان سے ملا تو میں نے ان کی سادگی جو دیکھی، صاحب سجادہ کے اتنے بڑے آستانے کے صاحب سجادہ، اس کی سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کری. ان سے تمام خانقاہوں کو سیکھنا چاہیے کہ سجادگی ہمیں بزرگان دین کے ذریعے جو دین ملا ہے اس کی تبلیغ کے لیے ملی ہے، نہ کہ عیش و آرام کے لیے ملی ہے. اگر ہمیں کہیں دیکھنی تھی تو منصور صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی زندگی میں جن لوگوں نے ملاقات کری ہوگی ان لوگوں نے دیکھی ہوگی. آج اتنا وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بولوں، لیکن آج علی شاہ صاحب کی میں دستار بندی بھی کرنے آیا ہوں اجمیر شریف سے، کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ کی ایک روایت رہی ہے کہ جو بھی خانقاہیں ہوتی ہیں اگر وہاں صاحب سجادہ کا انتخاب ہوتا ہے تو بڑی خانقاہوں سے دستار بندی لائی جاتی ہے. اور غریب نواز کی خانقاہ سے میں بحیثیت جانشین سجادہ نشین بارگاہ غریب نواز حضرت قبلہ دیوان سے زین العابدین صاحب کی طرف سے اور بحیثیت خود بذات اولاد غریب نواز یہاں پر دستار بندی لے کر آیا ہوں. علی شاہ میاں کی دستار بندی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدے سجادگی پہ فائز فرمایا ہے، اتنے بڑے آستانے کی ثابت پاک رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کو عہدے سجادگی کی تمام فرائض کا انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور تمام خانقاہوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بزرگان دین سے جو ہمیں دین ملا ہے، جو مذہب اسلام ملا ہے، اس کی صحیح تصویر عالم اسلام، عالم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات، یہ سید بلال جو ہے سید نصیر الدین صاحب چشتی قبلہ نے ابھی صاحب سجادہ حضرت علی شاہ منظر اعجاز قدوسی کے سر پر دستار باندھی ہے. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت سید بلال حسین صاحب چشتی گدنشین درگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی جی حضرات دیوان صاحب حضرت سید نصیر الدین صاحب چشتی حضرت صاحب سجادہ علی شاہ منظر اعجاز قدوسی دامت برکاتہم القدسیہ کے سر پر دستار بندی فرما رہے ہیں. آپ حضرات اپنے بلا تاخیر کے حضرت بلال میں چشتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. نحمدہ ونسلم علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس مقدس موقع پر
ساری خانقاہ کے سجادہ نشین، آستانہ عالیہ کے مشائخ نظام، اور اس وقت جو یہاں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں اپنی خانقاہ کی جانب سے اس وقت علی شاہ میاں کو سجادگی کی مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ میں اپنا دکھ کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ شاہ منصور صاحب نے جو کام کیے ہیں ان کی تفصیل اور بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آستانے سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث الورا کے صدقے میں، خواجہ بزرگ کے صدقے میں، قبلہ محبوب الہی کے صدقے میں، پیر صابری صاحب کے صدقے میں اس انجام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں منصور میں عذاب کو نجات عطا فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و مائی چراغ چشتیاں رب۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اب میں رضوی شریف کے سجادہ نشین حضرت عمار احمد احمدی عرف نیر میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایک دستار جو ہے حضرت زود الانبیاء حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نئے سجادہ نشین، ان کے ہم دوست جناب احمد مسعود صاحب نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، ویزا لگ گیا تھا، آپ کی موجودگی میں دستار بندی آپ کرتے ہیں اور شال اڑا کے زود الانبیاء حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی بھی حاضری ہو جائے۔ یہ ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، یہ بھی کم عمر میں سجادے بنے ہیں، وہ بھی کم عمر میں سجادے بنے۔ شال تو اپنی ہے بابا فرید کا، ہمیں بھی تو کچھ ملے گا۔ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں، جن کو جہاں جگہ مل رہی ہے آپ تشریف رکھیں۔ طاہر نظامی صاحب دستار کر رہے ہیں سب محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا کر لیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو پھر تو گفتگو کا آغاز ہو، ورنہ پھر تو آپ سب لوگ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا بھی بیٹھ جائیں۔ بھائی لوگ پیچھے والے سے بیٹھ جاؤ۔ یہ موقع ہے حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کجیری کے 16ویں سجادہ نشین کے عرس چہلم اور قدیم نظام خانقاہی کے مطابق نئے سجادہ نشین کی جو دستار بندی ہو گئی تھی، اس کی وہ تجدید دستار بندی کا، دستار بندی تو ہو چکی ہے، یہ دستار بندی جو خانقاہوں کا نظام ہے، اس نظام کے تحت جو ہے وہ چہلم کے موقع پہ تجدید دستار بندی کی رسم ہوتی ہے۔ وہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ بارگاہ غریب نواز سے ہوئی، پھر حضرت محبوب پاک کے یہاں سے ہوئی، پھر اور خانقاہوں سے ہوئی، ابھی اور خانقاہوں سے ہوگی۔ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خاندان قدوسیہ کا پس منظر
اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کی سجادگی کا جو پس منظر ہے اس کا تاریخی پس منظر بیان کروں. اس لیے کہ حضرت منصور میاں صاحب کے وصال کے بعد اور حضرت علی شاہ صاحب میاں کی سجادگی کے دور تک کے ان 40-41 دنوں میں جو حالات وہاں رضولی شریف میں بیٹھ کے میرے سامنے آئے ہیں وہ انتہائی وہ تشویشناک ہیں. حالات یہ ہیں کہ اس خانوادہ قدوسیہ کا جو سب سے زیادہ معتبر اور 100-150 سال میں سب سے بھاری بھرکم سجادہ نشین تھا جن کا نام شاہ عبد الرحیم صاحب تھا، ان کے بارے میں بھی یہاں کے پڑھے لکھے طبقے جو اپنے کو پریس رپورٹرز کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، انتہائی کچا اور غیر معتبر علم ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس خانوادہ قدوسیہ کی پوری تاریخ بیان کر دی جائے. اب یہ جتنے قدوسی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا تعلق بنیادی طور سے رودولی شریف سے ہے، نہ جوالا پور سے ہے، نہ ہریدوار سے ہے، نہ گنگو سے ہے. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی وہ گنگو کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ رودولی کے رہنے والے تھے. اور یہ لوکل لوگ جو لوکل پریس ہے یہ اس بات کو کان کھول کر کے سن لے. آپ کے جد امجد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. کافی عرصے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کا خاندان ہندوستان منتقل ہوا اور یہ چیز پوری تاریخ میں ہے کہ پھر رودولی میں جو ہے وہ سکون پذیر ہوا. آپ کے دادا شیخ صفی الدین رودولوی جو اپنے وقت کے بہت جید عالم دین اور اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ کو اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی کہا جاتا تھا. آپ کی مزار بھی رودولی شریف میں ہے. آپ خلیفہ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے، اور آپ کے صاحب اور ان کی بھی مزار جو ہے وہ رودولی شریف کے اندر ہے. پھر آپ کے صاحبزادے شیخ اسماعیل وہ بھی خلیفہ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چوچوی کے، اور ان کی بھی مزار رودولی شریف میں ہے. شاہ عبد القدوس گنگوہی کی پوری روحانی تربیت حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبد الحق رودولوی نے کی ہے، لیکن بیعت آپ کو آپ کے پوتے شیخ محمد سے ہے. اگر آپ سلسلہ صابریہ کا شجرہ اٹھا کر کے دیکھیے گا، وہ چاہے کلیر میں ہو شجرہ، چاہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں ہو اور چاہے امریکہ کے اندر ہو، سلسلہ صابریہ کا شجرہ جب آئے گا حضور غریب نواز سے تو شیخ عبدالحق رودولوی کے بعد شیخ عارف کا نام آئے گا، پھر شیخ محمد کا، تب جا کر کے شیخ عبد القدوس گنگوہی کا نام آئے گا. لیکن جبکہ پوری روحانی پرورش جو تھی حضور قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کی وہ خود حضور شیخ العالم صاحب نے فرمائی تھی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جب حضرت شیخ اسماعیل کو بیعت کیا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ تمہاری پیشانی پہ میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بچہ تولد ہوگا جس کی روشنی سے وہ مشرق اور مغرب روشن ہو جائے گا، لیکن اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور آنے والا ہے. یہ اشارہ تھا حضرت شیخ عبدالحق رودولوی کی طرف کہ وہ آنے والے تھے. پھر وہ 40 دن وہاں چلا کرا کر کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں سے تشریف لے گئے. شیخ جو ہے قصہ مختصر کہ شیخ عبدالحق رودولوی وہاں تشریف لے آئے اور آپ کی روحانی پرورش فرمائی. اس پوری روحانی پرورش میں حضرت شیخ العالم کے وصال کے بعد روز بروز حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ چجا کی میرا تعلق حضرت شیخ عبدالحق رودولوی سے ہے لیکن مجھے کہیں جا کر کے بیعت ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ شیخ محمد جو تھے وہ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے اور حضرت شیخ محمد کو چند کتابیں بھی حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے پڑھائی تھیں. اس اشکال کو توڑنے کے لیے
بار بار یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ شیخ محمد کے ہاتھ پہ جا کر کے بیعت کیسے ہوں. اس اشکال کو توڑنے کے لیے خود انوار العیون میں حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی لکھتے ہیں کہ میں رودولی شریف میں بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا کہ مزار اقدس شک ہو گیا، پھٹ گیا مزار اقدس، اور حضرت شیخ عبدالحق رودول بھی مزار اقدس سے باہر آئے اور آپ نے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ عبد القدوس، میں نے تم کو اللہ تک پہنچا دیا. تو قطب عالم نے یہ دریافت کیا کہ یہ میری آپ کی روحانی ملاقات ہے یا میں اس کو اپنی بیعت سمجھوں. دیکھیے یہاں پہ ہمارے مشائخ کا پابند شرع ہونا، دیکھیے یہاں کے اوپر، یہاں پر سلسلے چشتیہ کے مشائخ کی جو پابند شریعت ہے اس کو دیکھ لیجئے آپ. اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ یہ تمہاری بیعت ہے، بڑا سے بڑا مفتی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا تھا. لیکن چونکہ ایک تو وہ شریعت کی پابندی کرنی تھی، دوسرے پابندی کرنی تھی، دوسری چیز جو تھی کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کے جو قلب میں شیخ محمد سے بیعت ہونے کے اشغال تھے اس اشغال کو توڑنا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت مسجد ارشاد پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے میرا پوتا، اس سے جا کر کے بیعت ہو. تب جا کے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جو تھے وہ حضرت شیخ محمد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. اس کے بعد شیخ العالم صاحب کی یہ پورا پریس سن لے اس بات کو. پھر حضور شیخ العالم صاحب کے اشارے پر آپ شاہ آباد تشریف لے گئے جو چندی گڑھ میں ہے. جا کر کے دیکھیے شاہ آباد میں آپ کے دو صاحبزادگان جو ہے کی مزار وہاں پر ہے. پھر وہاں پر آخر عمر میں قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی اپنے ایک خلیفہ کے التجا پر گنگو تشریف لے گئے اور پھر گنگو میں قیام پذیر ہے، گنگو میں وصال ہوا. گنگو میں آستانہ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے. حضور صابر پاک کے آستانے کا پتہ نہیں تھا. سب سے پہلی حاضری یہاں حضرت شیخ العالم صاحب نے دی ہے، ان کے دادا پیر نے. پھر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے اس مزار کا پتہ لگایا. اس کے بعد یہ تمام تاریخی حقائق ہیں کہ پھر ان کی بڑی اولاد جو تھی ان کے بعد وہ کلیر کی سجادہ نشین ہوتی تھی اور چھوٹی اولاد جو تھی وہ گنگو کی سجادہ نشین ہوتی تھی. یہ طریقہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، تواتر اور کانٹینیوس یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اور کسی پریس والے کے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے اس پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کی تائید کون کرے گا؟ ہم اہل خانقاہ. دنیا میں دو قسم کے قانون ہیں، آپ سن لیجئے، ایک لینڈ آف لا، ایک اسپریچول سکسیشن. لینڈ آف لا جو ہے کبھی اسپریچول شخص، حضور غریب نواز کے صاحب سجادہ 1951 میں اجمیر شریف کے نظام کو حکومت ہند نے ٹیک اوور کر لیا اور وہاں کی تولیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. لیکن تولیت کا ختم کرنا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، سجادہ نشینی کا ختم کرنا گورنمنٹ اور بخبوٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کان کھول کر سن لیں، میں ایک ایک پوائنٹ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ تولیت